رسله الصلاة والسلام وطبعا لأصحابه وآله الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. عزیز طلباء، السلام علیکم. ذہن میں دل میں یہ بات آئی تھی کہ ہماری تربیت میں کافی نقصان ہے، کمی ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی تربیت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ شریف کے مطابق کریں. اس سلسلہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو طریقہ کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا استعمال فرمایا تھا اس کا پڑھنا شروع کیا. اس طریقہ شریف کے مطابق جس طرح بھی توفیق ملتی جائے گی انشاءاللہ العزیز میں اپنی اور آپ کی اصلاح اور تربیت میں کوشش کرتا رہوں گا. بر وقت نظام عمارت کو زندہ کرنے کے لیے دل میں خیال آیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عمارت کو بھائی زندہ کرنے کی سوچ ذہن میں آئی. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمارت پر اتنا زور دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانوا ثلاثۃ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. اور میرے خیال میں ابو داؤد شریف کے حوالے سے جو حدیث پاک پڑھنے میں آئی اس کے الفاظ ہیں اذا كان ثلاثة منهم فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. کہ جب 3 مسلمان اکٹھے ہو جائیں، ہاں اذا كانوا ثلاثة منهم في سفر، ہاں جی
اور یہاں پر جو لفظ لکھے ہوئے ہیں اذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم، اذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم، کہ جب سفر میں 3 شخص ہو جائے نا مومن تو ایک کو امیر بنا لیں۔ امارت سے مراد ہے امیر بنانا۔ امیر مطلب ہے کہ حاکم بنانا، کہ یار تو ہمارا بڑا ہے، تو اللہ رسول کے مطابق ہمیں جو جو حکم سفر کے اندر کرے گا ہم تیری اتباع کریں گے۔ جو وہ امیر ہوتا ہے اس کو امیر کہتے ہیں، جس کا حکم چلتا ہے اس کو امیر کہتے ہیں، جن پر حکم چلتا ہے اس کو مامور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مامور کہتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سختی سے یہ حکم فرمایا کہ 3 شخص ہو جائیں تو ایک امیر بنا لیں، باقی 2 مامور ہو جائیں۔ اس سے آپ اہمیت سمجھ سکتے ہیں، اور اس مسئلے سے بھی آپ اہمیت سمجھیں کہ نماز جو ہے نا یہ ہمیں اطاعت امیر کا حکم دیتی ہے، اور نماز کے فلسفے اور حکمت جو ہے نا اس کے اندر اگر غور و خوض کیا جائے، نماز کے اسرار و رموز پر غور و خوض کیا جائے نا تو نماز ہمیں بہت سے راز سمجھاتی ہے۔ نظام زندگی ہو سکتا ہے ایسے سمجھ آ جائے پورا نماز میں۔ نماز کے فلسفے اور حکم کو بیان کرنے والے حضرات نے ایک بات یہ لکھی کہ اس کے اندر اطاعت امیر کا حکم ہے، ارشاد رہبری ہے، حکم کہتا ہوں، اس کے اندر رہبری رہنمائی کی جا رہی ہے کس کی؟ اطاعت امیر۔ کیسے کہ ایک امام ہوتا ہے، چاہے کوئی سید ہے، چاہے کوئی خان ہے، چاہے کوئی موچی ہے، چاہے کوئی تیلی ہے، جس طرح کے بھی پیچھے کو کھڑا ہوتا ہے نا، اگلا جب اللہ رسول کے حکم کے مطابق چل رہا ہے امام صاحب تو اس کو اس کے پیچھے رہنا ضروری ہے، حتیٰ کہ اتنا سختی سے وعید آئی، ڈانٹ ڈپٹ آئی اور دھمکی آئی عذاب کی کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع سجدہ کرتا ہے کیا وہ ڈرتا نہیں ہے کہ اس کی شکل گدھے کی بدل جائے؟ اور ہم نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک شخص تھا، اس نے دیدہ دانستہ ایسا کیا جان بوجھ کر امام سے آگے کہ بھئی دیکھا جائے گا یہ کیسے کہتے ہیں یہ عالم لوگ کہ بھئی گدھے کی شکل بن جاتا ہے، پھر وہ گدھے کی شکل بن گیا تھا، یہ علماء نے لکھا ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ امت مسلمہ جو ہے نا ان کی خصوصیات میں سے ہے، یہ پہلی امتوں میں نہیں تھی۔ تو یہ کیونکہ اسلام جو ہے نا بہت بڑا جامع کامل مذہب ہے اور آخری مذہب ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کی ضرورت اور حاجت کے لیے، انسانوں کی زندگی کے لیے جو کچھ بھی چاہیے تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب راہبری کر گئے، بتا گئے، تاکہ قیامت تک پھر نبی تو آنا نہیں ہے، رسول تو آنا نہیں ہے نا، لہذا ان کی تمام ضرورتیں جو ہیں وہ جن کے اندر ان کی دنیا اور آخرت کی خیر اور صلاح اور بہتری ہو وہ سب بتا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کمال و فلاح کے لیے کوئی نقطہ فروگزاشت نہیں کیا، چھوڑا نہیں ہے، سب بتا گئے۔ اطاعت یہ نماز جو ہے 5 وقتی نماز جو ہم باجماعت ادا کرتے ہیں، یہ ہمیں جن باتوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے ان میں سے ایک اطاعت امیر ہے۔ کیا ہے؟ کہ جو تم پر حاکم بنا دیا گیا، امیر بنا دیا گیا، تو اس کا تم نے حکم ماننا ہے جب تک کہ وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے۔ یہ شرط ساتھ ہے،
لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جس قوم کا جس سطح کا بھی بندہ ہے، آگے چھوٹا ہے، جب امیر بن گیا ہے، بڑا بن گیا ہے، جب اس کو بنا لیا گیا، اس کو ایک کام کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے شریعت کے مطابق، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جب بنانا ہے اس وقت شریعت کا لحاظ رکھو، ضروری ہے تم پر کہ جب بن جاتا ہے پھر چھوٹا بڑا مت دیکھو۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت کرو اپنے امیر کی، چاہے چھوٹی سری والا غلام ہو، عبد حبشی چھوٹی سری والا، عبد حبشی، عبد ایک فرمایا غلام ہو، تم آزاد ہو، وہ غلام ہے، تم قریشی ہو، سید ہو، وہ حبشی ہے، چھوٹی سری والا ہے۔ چھوٹی سری والے یہ بابا دولہ شاہ کے چوہے جن کو کہتے ہیں مشہور ہیں، یہ گجرات والے بابا دولہ شاہ جو ہیں، مقصد کیا کہ اتنا حقیر ہو، یہ مخلوق ہے چھوٹی سی والی، تو فرمایا چاہے اتنا حقیر ہو، تمہیں بے سمجھ لگتا ہے جو بھی لگتا ہے، جب بن گیا ہے جب تک وہ اللہ رسول کے مطابق بات کرے تو اس کی اطاعت ضرور کرنی، اور اس کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، واولی الامر منکم، اور اپنوں میں سے، تم میں سے جو اولی الامر ہیں، امر والے ہیں، حکم والے ہیں۔ کون سے حکم والے؟ اولی امر اللہ۔ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اولی امر اللہ، الامر پر الف لام مضاف الیہ ہے، اولی امر اللہ، اللہ کے امر والے جو تمہارے اندر ہیں، وہ جو بھی ہیں ان کی اطاعت کرو۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ منکم کی قید بڑھا کر اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ خبردار کفار کی بات نہیں ماننی، منکم مومنین کی ماننی ہے، جو تم میں سے، کیونکہ ہم میں سے مومن ہوں گے، مراد نہیں، لہذا کفار کی اطاعت کو نہیں کرنی، جو مومنین ہیں ان کی اطاعت کرو۔ سمجھ نہیں بات کیا رہی؟ چاہے جس طرح کا بھی ہو، ذہن میں رکھو۔ اور یہ در حقیقت انسان کو تربیت ملتی ہے اطاعت امیر سے، نا اللہ تعالی اللہ رسول کی اطاعت کی تربیت ملتی ہے کہ جب یار یہ مخلوق ہے، اس مخلوق کے یہ نافرمانی نہیں کرتا، جب اللہ رسول کا حکم کے مطابق مخلوق چھوٹے درجے کا ہے، چھوٹے رتبے کا ہے، ہاں جی، حقیر نظر آتا ہے اس کو، چاہے جو مرضی ہو، جب وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق بات کرتا ہے اس کو ماننا پڑتا ہے۔ جب یہ عادت بنا لے گا تو اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اس کے حکم، اس کی بات، اس کی اطاعت کرنے کے اندر کبھی اس کو ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، اس کو کبھی رکاوٹ نہیں ہوگی، کبھی اس طرح پریشانی نہیں آئے گی۔ ہاں جی، جب ورزش کیا ہوگی، اس نے عادت بنائی ہوگی کہ ہر صورت میں میں نے اللہ رسول کی بات ماننی ہے، چاہے چھوٹے سے بھی آئے، پھر حق کو قبول کرنے کے اندر رکاوٹ نہیں ہوگی، بس ہاں جی، پریشانی نہیں ہوگی۔ دوسری بات، ایک بات تو یہ ہوگی نا ہاں جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت جو ہے نا، فرما برداری اس کی عادت پڑ جائے، اس کی ورزش ہو جائے، اور پھر چاہے کسی سے بھی اللہ رسول کی بات سنی جائے تو اس پر عمل کرنے کے اندر کوئی رکاوٹ پریشانی نہ بنے۔ سمجھ بات کیا گئی؟ تو ایک تو اس کے اندر یہی اس کے اندر یہ حکمت ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور دوسرا یہ ہے، دوسرا راز اور حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ مسلمانوں کو بے لگام رہنے کی، جس طرح کے زمانہ جاہلیت کے لوگ بے لگام رہتے تھے، اس بے لگام رہنے کی جو جاہلیت کی ایک عادت اور طریقہ ہے، اس سے باز رکھنا مقصود ہے۔ جاہلیت کے اندر لوگ وہ کسی کو امیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، بے لگام ہوتے تھے، شتر بے مہار جس طرح ہوتا ہے۔
جو مرضی آیا کیا، کیونکہ نہ ان کا کوئی بڑا ہوتا تھا نہ کوئی چھوٹا ہوتا تھا، ہر کوئی بڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے قبائلی علاقے تھے، سمجھ بات کیا رہی؟ تو قبائلی علاقے کے اندر جو ہے نا کوئی ان کا دین نہیں ہوتا تھا، کوئی حاکم نہیں ہوتا تھا، کوئی بات نہیں، بس ایسے بے لگام رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ جو مر گیا اس حال کے اندر کہ اس پر حاکم نہ ہو، فرمایا فقط مات میتۃ جاہلیہ، ہاں جی وہ اس کا مرنا جاہلیت ہوا، اس کی موت جو ہے وہ اس کی موت جو ہے نا اس موت کی نوعیت اور حالت جو ہے وہ فرمایا جاہلیت والی ہوگی۔ اب جاہلیت والی کا یہی مطلب ہے کہ جس طرح بے لگام وہ لوگ رہ جاتے تھے، جب یہ مر گیا تو یہ بھی بے لگام ہو کر گیا ہے، اس کا کوئی حاکم نہیں ہے، اس وجہ سے مسلمانوں پر حتیٰ کہ فرض ہو گیا، اپنے مسلمانوں پر اجتماعی طور پر یہ فرض کر دیا گیا کہ وہ اپنا حاکم بنائے۔ کیا بنائے؟ اوے یہ نحوست کے مارے سو ہے، اور نحوست کے مارے سو رہے ہو کیا؟ اور ٹوپ مرے سونے کا تھا سویرے سویرے سونے کا وقت مارے دے رکھ کے کنڈے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، پچھلے سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، چھوٹے جنہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے ہو جاؤ سارے۔ کہ بے حکم جینا کیا جاہلیت کا جینا ہے، بے حکم زندگی جاہلیت کی زندگی ہے، بڑا چھوٹا نہ ہونا، بے لگام جینا، جس طرح جی چاہے من چاہے اسی طرح جینا، ہاں جی، اور کسی کی نہ ماننا۔ نماز کا سبق اس کے خلاف ہے، اسلام کا سبق اس کے خلاف ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم زندگی پابندی میں گزاریں، اور یہ پابندی اللہ رسول کی جو ہے اللہ کی مخلوق سے ہم حاصل کریں کہ مخلوق کے اندر ہم اپنا امیر بنا لیں، ہم اپنا ایک بڑا بنائیں، اس حتیٰ کہ اس حد تک کہ اس کو پسند کیا گیا کہ سفر کے اندر 3 بندے اکٹھے ہو جائیں تو فرمایا ایک امیر بن جائے۔ بتاؤ کتنا مطلوب فی شرع یہ کام ہے، کتنا اللہ رسول کو یہ پسند ہے، بات کتنا ضروری اور اہم چیز ہے۔ 5 وقتی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح وہ سجدہ کرتا ہے اسی طرح آپ سجدہ کرتے ہیں، جس طرح وہ رکوع کرتا ہے آپ اسی طرح رکوع کرتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، پیچھے ہی رہنا ہے، چاہے چھوٹا کھڑا کر دیتے ہیں چاہے بڑا کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب ایمان سے بتاؤ، میں استاد ہوں، قاری اطہر صاحب کون ہے؟ شاگرد ہے میرے، وہ بولو شاگرد ہے نا، لیکن نماز کے اندر جب وہ امیر بن جاتے ہیں، نماز کے اندر وہ امام بن جاتے ہیں، پیشوا بن جاتے ہیں، جس طرح وہ کرتے ہیں مجھے اسی طرح کرنا پڑ جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو مجھے بولو اس کے اندر جو ہے وہ مجھے کیوں پریشانی نہیں ہوتی، یا میرا نفس جو ہے نماز کے اندر امام جب بنا لیتا ہوں کسی کو تو اس کی اطاعت اور اتباع جو ہے اس کے اندر میرا نفس جو ہے وہ کیوں انکار نہیں کرتا؟ بولو، جب حکم آ گیا تو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز ہمیں بتاتی ہے کہ اگر باہر تم پر اللہ رسول کے حکم کے مطابق جب کوئی حاکم بنا لیا جائے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، چاہے حقیر تمہیں نظر آتا ہے چاہے جس طرح کا ہے، تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، لیکن بشرطے کہ جب اللہ رسول کی اطاعت کر رہا ہوں۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اس سے یہ ہے، سنو، سبحان اللہ، 2 راز تو بتا دیے، تیسری حکمت اس میں یہ ہے کہ اتحاد امت برقرار رہتا ہے، اتفاق ملت برقرار رہتا ہے، جو بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو امت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جیسے آج ہو رہا ہے، دیکھا ہے؟ باقیوں یہ اہل سنت و جماعت جو ہیں، بتاؤ کتنے دھڑوں میں تقسیم ہو کر آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ اطاعت امیر ان سے ختم ہو گئی۔ یار یہ ریونڈ والے آپ نے دیکھے ہیں نا، یہ نامراد جب چلتے ہیں تو ایک امیر ہوتا ہے، جب یہ سفر کرتے ہیں، جب کوئی بھی بات کرنی ہو، جب ان سے بات کرنے کوئی آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں امیر سے کریں،
امیر صاحب ہیں کہتے ہیں نا ایسے. وہ جتنا خبیث جماعت ہے، جتنا لانتی جماعت ہے، یہ بات ان میں اچھی ہے، ذہن میں رکھنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے کہ کسی کی اچھی بات کو آپ اچھا کہتے تھے، اور قرآن مجید میں بھی اسی طرح ہے. دیکھو ذالک بأن منہم قسیسین وانہم لا یستکبرون. عیسائی تھے، ان کے اندر یہ اچھی خصلت تھی، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. اسی وجہ سے تفسیر روح المعانی شریف کے اندر ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم اور اچھی بات، اچھی خصلت، ہاں جی، تواضع، ان کے ساری اس طرح کی کوئی بھی اچھی خلق عادت ہو، اگر کسی کہیں بھی پائی جاتی ہے تو محمود ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے. اس صفت کی تعریف کرو، چاہے شخص جیسے بھی. سمجھ بات کیا؟ حاتم طائی کافر تھا، اس کی سخاوت کی مثالیں، حتیٰ کہ اس حد تک کہتے ہیں کہ فلاں جتنا، حالانکہ مومن ہے، مومن کو کہہ رہے ہیں یار یہ اپنے وقت کا حاتم ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے وصفی معنی کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں. تو ریونڈ والوں کے اندر یہ بات قابل تعریف ہے کہ اطاعت امیر کرتے ہیں، امیر بنا کر چلتے ہیں، شتر بے مہار کی طرح نہیں چلتے. یہ ایک اور بات ہے کہ جب ہمارے جیسا ان کو ٹکر جاتا ہے، پھر ان کو امیر کی بھی بیچاروں کو جو ہے نا وہ ہوش نہیں رہتی. یہ بھی میں نے آزمایا ہے، وہ بیچارے ہوش اڑ جاتا ہے نا ان کا. پھر خیر، لیکن بات سمجھو یار، یہ بے لگام برادری جو ہے نا، یہ بریلویوں کی مزہ ہے ان کا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا ہو، ہر کوئی یہی کہتا ہے. اور یہاں پر بھی یہ لعنت ہے، افسوس ہے، اس میں بہت دکھ ہوتا ہے. اور سنیے، میں آپ کو حدیث اور روایات سناتا ہوں، آپ حیران رہیں گے. ہاں جی، اس سلسلے میں آپ کو ایک اسلام کی تاریخی بات بتاتا ہوں. اسلام میں پہلا امیر اسلام میں کس کو مقرر کیا گیا تھا؟ یہ سن لیجیے. ان کا اسم شریف ہے حضرت عبداللہ بن جحش. یہ صحابی رسول ہیں، اسلام میں پہلے امیر ہوئے ہیں. یہ کتابیں ہیں نا ہماری اوائل کے موضوع پر، اوائل کے موضوع پر بھی کتابیں ہیں، تو ان کے اندر ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں، اول شخص فلاں، اول شخص فلاں، مجاہد فلاں، شہید فلاں، اول سب سے پہلا امیر فلاں، ہاں جی، اچھا فلاں فن کو ایجاد کرنے والا فلاں سب سے پہلا. یہ اوائل کے موضوع پر کتابیں ہوتی ہیں، کتاب الاوائل وغیرہ اس طرح کی پڑھی ہیں. حضرت اس کے اندر بھی، ان کے اندر یہ آپ کو ملا. تو یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں جو عبداللہ بن جحش ہیں، تو ان کا قصہ یہ ہے. چلے باہر لے جا، چلے کو تین آخیا بھی آرام نال بیٹھے رہو. اچھا، قصہ یہ ہے کہ مدینہ شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا، تو قبیلہ جو ہے نا کہ لوگ آپ کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ ہمارے اندر تشریف لائے ہیں، ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، تو آپ ہم سے کوئی احکام جاری فرمائیں. ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، ہم اسلام لائیں گے، قبول کریں گے. وہ اسلام لائے. تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب شریف کے اندر ان کو بھیجا. کس مہینے میں؟ 100 سے کم ہی تھے یہ لوگ. حکم فرمایا کہ بنو کنانہ، جو جوہینہ قبیلہ جہاں رہتا تھا، ان کے ساتھ بنو کنانہ قبیلے کے لوگ تھے. تو بنو کنانہ رہتے تھے، کنانہ قبیلے کے لوگ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ان پر حملے کے لیے. ان پر ہم نے حملہ کیا، وہ بہت سارے لوگ تھے. جب وہ بہت تھے تو ہم حملہ کر کے نا ہم نے پناہ لی جوہینا کے اندر آ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو جوہینا قبیلے والے ہمارے ساتھ مل گئے. وہ برادری بیس پر، یعنی برادری کی بنیاد پر انہوں نے بیس نکل کر برادری کی بنیاد پر انہوں نے حمایت کی، بچایا ان کو. اب وہ قبیلہ جوہینا والے کہنے لگے یار تم حرمت والے مہینے، رجب والا مہینہ جو ہے یہ 4 مہینے ہوتے تھے جو محترم مہینے شمار ہوتے ہیں، تو یہ رجب کا مہینہ بھی ان میں ہے، تو رجب والا مہینہ تو محترم مہینہ ہے، اس کے اندر تم نے لڑائی کی ہے. تو ہم نے کہا، وہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا جوہینا قبیلے والوں کو کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان سے لڑائی کی ہے جنہوں نے ہمیں وہاں سے نکالا، یعنی ہمارے مسلمانوں کو مکہ شریف سے نکالا، تو ہم بدلے کے طور پر ہم لڑ رہے ہیں. بعد نے ہم میں سے کہا کہ بھئی کیا خیال ہے تمہارا؟ اس کا کیا کریں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ اعتراض کر رہے ہیں، اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ بعض نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان کو اطلاع کرتے ہیں جس طرح آپ ارشاد فرمائیں. بعض نے کہا نہیں، یہیں پر رہتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص وہ فرماتے ہیں کہ میں اور کچھ لوگ میرے ساتھ تھے، میں نے کہا بھی میں تو ایسا کرتا ہوں، قافلے آتے رہتے ہیں قریش کے، ادھر سے گزریں گے، میں تو ان کو روکوں گا، روک کر لوٹوں گا، اور ہمارا مال ہے وہ لے کر جاتے ہیں، لہٰذا لے کر ہم اپنے پاس رکھیں گے، میں یہ کام کروں گا. اب 3 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے. یہ اس اعتراض اور سوال کے بعد ایک دھڑے نے یہ کہا، ایک گروہ نے یہ کہا کہ سرکار کے پاس چل کر یہ بات بتائیں. دوسرے نے کہا ہم یہیں رہتے ہیں. تیسرے نے کہا ہم قافلے کو لیتے ہیں، ہمیں قافلے کو لوٹتے پکڑتے ہیں. یہ 3 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے. ہم قافلے کی طرف چلے گئے اور ہمارے اصحاب جو ہیں دوسرے ساتھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. جا کر ساری کہانی بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقام غضبان محمر الوجه، انتہائی غضبناک ہو گئے، سرخ چہرہ انور ہو گیا. فقال اذهبتم من عندي جميعا ورجعتم متفرقین، جب تم ادھر سے میرے پاس سے گئے تھے تو تم سارے اکٹھے ہو کر گئے تھے، جب واپس لوٹے ہو تو جدا جدا فرقے بندی میں، وہ ادھر کوئی ادھر چلے گئے، کوئی ادھر چلے گئے، کوئی ادھر چلے گئے، تمہارا اتحاد کہاں گیا؟ انما اہلک من کان قبلکم الفرقہ، جو تم میں سے پہلے لوگ گزرے امتیں یعنی یہود نصارہ، ان کو بھی اسی تفریق اور جدائی نے، اسی فرقت نے تباہ کیا تھا. تم بھی اسی میں مبتلا ہو رہے ہو کہ دھڑے بندی کو ادھر کو جا رہا ہے، کو ادھر کو جا رہا ہے، کو ادھر کو جا رہا ہے. لَأَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلًا لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ، میں تم پر ایسا اپنا امیر بناؤں گا کہ جو تم میں سے بہتر نہیں ہوگا، افضل نہیں ہوگا تم میں سے، ہو سکتا ہے یعنی تمہارے برابر ہو یا تم سے درجے میں کم ہو، لیکن اصبرکم علی الجوع والعطش، بھوک اور پیاس پر تم سے زیادہ صبر کرنے والا ہوگا، دکھ اور تکلیف کے اندر تم میں سے زیادہ صابر ہوگا، ہاں جی برداشت کرنے والا ہوگا. تو پھر حضرت عبداللہ بن جحش کو آپ نے ان پر امیر بنایا، قبیلہ جوہینا والوں پر.
فکان اول امیر امر فی الاسلام، یہ وہ پہلے امیر تھے حضرت عبداللہ بن جحش جو امیر بنائے گئے. سمجھ آئیے؟ اس واقعہ مبارکہ سے، اس حدیث مبارک سے آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ فرقت، افتراق، تفریق، تقسیم، گروہ بندی، دھڑا بندی یہ کتنا بڑی لعنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سختی سے منع فرمایا، کتنا غضبناک ہوئے. اذهبتم منی جمیعا ورجعتم متفرقین، گئے تھے اکٹھے، آئے بکھرے بکھرے ہو کر. سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اتنا اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، کہیں تمہارے اگر تمہیں بھیجا جاتا ہے تو ایک امیر ہونا چاہیے، پھر اس امیر کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، اور واپس جو آنا ہے تو اسی کے ساتھ آنا ہے. یہ معمولی باتیں مت سمجھیں، یہ ذہن میں رکھنا. یہ معمولی بات نہیں ہوتی جس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں وہ غیر معمولی ہوتی ہے. زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ غیر معمولی، یعنی غیر معمولی کہتے ہیں عظیم بات کو، بہت بڑی بات. معمولی تو ہوگی نا معمول کے مطابق جو مطلب ہے، لیکن غیر معمولی بات ہوگی اہم، بہت بڑی بات جو ہے تو اس کو کیا کہتا ہے وہ؟ جب میں کہوں کہ مسئلہ نہیں یہ کام غیر معمولی کام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہم ہے. بولو، اباسیاں دے رہے ہو، رات کو کیا کرتے رہو؟ گدے بھرتے رہو کیا؟ سست قوم. کتنے بڑے کام کے لیے تمہیں بلایا گیا ہے، کتنے بڑے کام کے لیے گھر سے نکالے گئے ہو، اور حال تمہارا یہ ہے. کوئی باسیاں دے رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، اور غافل لوگوں. پوری امت کا یہ حال ہے کہ وہ غفلت میں سو رہی ہے اور تمہیں ان کو بیدار کرنے کے لیے اکٹھا کیا گیا، اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم خود غفلت میں مبتلا ہو. یار غافل ترے ز مرد مسلمان ندیدہ. اقبال فرماتے ہیں میں نے مسلمان سے زیادہ غافل کسی کو نہیں دیکھا. ہر کوئی فکر میں مبتلا ہے، ہر کوئی فکر میں ہے، ہر کوئی بیداری میں ہے، ہر کوئی مسلمانوں کے خلاف سوچنے میں ہے، اور یہ ایک واحد ٹولہ ہے جب مسلمانوں کا کہ جو ہمیشہ غفلت میں ہے. غافل ترے ز مرد مسلمان ندیدہ. کچھ ہوش کرو یار، انسان ہو تم. بے مقصد زندگی گزارتے ہو. کیا یہ بے لگام زندگی گزارتے ہو، بے قید زندگی گزارتے ہو، بے ترتیب زندگی گزارتے ہو، بے فکر زندگی گزارتے ہو. یہ بے فکری اور بے ترتیبی یہ سب کچھ جانوروں کا کام ہے یار. اپنی زندگی کے سانسوں کا حساب کر لو. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے آپ کا حساب کر لو اپنا حساب ہونے سے پہلے اس سے پہلے کہ تمہارا حساب اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھل جائے، یہاں پر حساب کر لو. تو بھائی دیکھ رہے ہو پوری امت کا حال. شیرازہ بکھرا ہوا ہے، تتر تتر ہو چکے ہیں، شادارہ مادارہ ہو چکے ہیں. کوئی کدھر کو ہے کوئی کدھر کو ہے، نہ ان کا کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا ہے. اور یہی لعنت ہمارے اندر ہو تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہوگا. لیکن ایک بات یہاں پر میں کروں امیروں کے متعلق کہ جس کو امیر بنایا جائے وہ اپنے آپ کو امیر نہ سمجھے. ذہن میں رکھنا ہے. یہاں پر بھی مجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات شریف یاد آئی. یہ سامنے کتاب کے اندر جو میں نے پڑھی ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم نے القنا کتاب کے اندر نقل فرمایا دلونی علی رجل استعملہ علی امر قد اہمنی من امر المسلمین. آپ نے فرمایا یار رہنمائی کرو میرے دوستو
میں امیر بنانا چاہتا ہوں، کس کو بناؤں؟ انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف کو بناؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑے جلیل القدر صاحب ہیں۔ قال ضعیف، فرمایا ضعیف ہیں، یا تو اس کام کے اندر ضعیف تھے یا ویسے طبی طور پر ضعیف ہوں گے، جسمانی طور پر۔ قالوا فلان قال لا حاجۃ لی فیہ، انہوں نے کہا حضور فلانے کو بنا لیں۔ توجہ ذرا، اور اس بات سے یہ لعنتی جمہوریت اور ووٹ جو ہیں ان کی تردید کو سمجھیں۔ کہ مشورہ دینے والے کثیر لوگ کہہ رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بنا لو، آپ فرماتے ہیں ضعیف ہو۔ وہ کہتے ہیں فلاں کو بنا لو، فرماتے ہیں لا حاجۃ لی فیہ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی وہ شخص نہ حل تھا، قابل ہی نہیں تھا، انہوں نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اسلام میں ووٹ نہیں چلتے، اسلام میں ووٹ چلتے ہوتے تو وہ تو کہہ رہے ہیں ایک اکیلا عمر ہے، وہ ادھر بہت ہے۔ پتہ نہیں یہ لعنت ہاں جی کیوں ان ملاؤں نے لے لی ہے۔ بات سے اس لعنت کا رد ہوتا ہے۔ قالوا من تريد، انہوں نے عرض کی پھر چاہتے کون ہیں، کس کو چاہتے ہیں آپ بتائیں تو صحیح۔ آپ نے فرمایا رجل اذا كان اميرهم كان كانه رجل منهم واذا لم يكن اميرهم كانه اميرهم۔ میں اس شخص کو بنانا چاہتا ہوں کہ جب لوگوں کا امیر ہو تو امیر نہ بنے، جب امیر ہو تو امیر نہ ہو، بنے نہیں، جب امیر ہو تو امیر نہ ہو، اور جب امیر نہ ہو تو اس وقت امیر ہو۔ سبحان اللہ، کیا حکمت کے وہ کہ جب امیر ہے اس کو مقرر کر دیا گیا کہ تو ان کا حاکم ہے، تیرا حکم چلے گا، وہ ان کا خاتم بن کر رہے ہیں۔ خود کو امیر نہ سمجھے، ان کی خدمت میں مصروف رہے، تکبر نہ آئے، یہ نہ ہے میں بڑی چیز ہوں میں ان پر حاکم ہوں۔ اور جب امیر نہ ہو تو امیر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت امیر مقرر نہیں ہے تو لوگ اس کے اتنا شدید معتقد ہوں اور اس کے متعلق ایسا حسن ظن رکھتے ہوں کہ وہ اپنا امیر سمجھتے رہے، کہتے ہیں یار ہم اس کی بات مانیں گے، بندہ بڑا کام کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے دو باتیں بتا دی کہ مجھے تو ایسا چاہیے کہ اس کے اندر توجہ ذرا اہلیت بھی مکمل ہو، یہ نہیں ہے کہ میرے بنانے سے بنے، نہیں، میرے بنانے کی ضرورت نہ ہو، لوگ بھی اس کو اعتقاد میں یہی سمجھتے ہو کہ باقی حقدار ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ بتا دی اس کے اندر کہ جو امیر ہو پھر اس کو خادم ہی بن کر رہنا چاہیے، تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس ناجائز زیادتی کرتا رہے، فلان کرتا رہے، نہیں، یہ دونوں وصف ہونے چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا پھر اگر ایسی بات ہے نا تو پھر ہمیں ربیع بن زیاد حارث ہی نظر آتے ہیں، ان کو بنا لیجئے۔ آپ نے انہیں کو بنا لیا۔ سمجھ آئی نہیں؟ ہاں، یہ عمارت کو سنبھالنا بھی بہت مشکل کام ہے بھائی۔ اسی سلسلہ کے اندر اللہ اکبر و کبیرہ، دیکھ لو یہ کتنا بڑی سخت چیز ہے، کتنا بڑا مشکل کام ہے، کتنا بڑا بھاری وزن ہے اس کے۔
سزا اس کی بہت سخت ہے بھائی. کب؟ جب اس کی ذمہ داری پوری نہ کی جائے. یہ بھی ذہن میں رکھنا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا معمول اشیاء من امر المسلمین، مسلمانوں کے کاموں میں سے کسی کام پر کسی کو امیر بنایا جائے. کیا بنایا جائے؟ امیر بنایا جائے، والی بنایا جائے، حاکم بنایا جائے. تو پھر فرمایا اسے ابھی یوم القیامہ، اس کو قیامت کے دن پیش کیا جائے حتی یوقف علی جسر جہنم، جہنم کے پول پر اس کو کھڑا کر دیا جائے گا. اگر اس نے صحیح کام کیا ہوگا تو نکل جائے گا، ورنہ فرمایا 70 سال جہنم میں اگر پڑے گا. اب یہ اللہ رسول جانتے ہیں 70 کا لفظ جو ہے وہ زیادتی کی کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں جی. اور یا 70 جو ہے وہ اپنے معنی میں مستعمل ہے. یہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. یعنی یا تو زیادہ مدت مراد ہے اور یا 70 سال ہی مراد ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. سمجھ بات کیا آ رہی؟ ہاں. اس وجہ سے اس کی طلب بھی نہیں رکھنی چاہیے، طلب نہیں رکھنی چاہیے. اور اگر یہ بوجھ پڑ جائے تو پھر اس کے نبھانے کے اندر کوتاہی بھی نہیں کرنی چاہیے. ذہن میں رکھنا ذرا. اور خلق خدا کے ساتھ ظلم زیادتی، ہاں بس اللہ رسول کے حکم کو مد نظر رکھنا چاہیے. زندہ ہو کر مردے رائے بن جاؤ، زندہ ہو کر مردے بن جاؤ. بھائی سمجھو بھائی، زندگی کی حالت میں مردہ بننا پڑتا ہے مسلمان کو. ذہن میں رکھنا. اگر یہ ساری چیزیں قبول کر سکتے ہو، یہ وزن اٹھا سکتے ہو تو رہو. یہ اسلام اس طرح ہی ہے. جو کہے کہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہو سکتا وہ اس کو اسلام چھوڑ کر نکل جانا چاہیے. بلکہ وہ ایسی باتوں سے نکل ہی جاتا ہے. جب وہ کہے گا میں اسلام پر میں نہیں چل سکتا تو کافر ہو جائے گا. بات ختم. بات نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، اللہ اکبر و کبیرہ. اسی سلسلے میں افسوس ہے، کسی کو غفلت کہتے ہیں. کام کوئی کر رہا ہے، توجہ کہیں ہے. اسی سلسلے کے اندر میں آخری گزارش کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جس طرح کا بھی بندہ ان پر حاکم بنتا تھا نا، تو اس کی عبارت کو اللہ اکبر و کبیرہ ہر صورت میں قبول کرتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ پابند رہتے تھے. صحابہ کرام میں یہ صفت تھی، کمال اطاعت ان کے اندر تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر امیر بنانے کی اہلیت جو ہے نا وہ کس طرح ہونی چاہیے، وہ کیا ہے، وہ اہلیت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھتے تھے قرآن مجید کو کہ جس کے پاس زیادہ ہوتا اس کو امیر بنا دیتے. صحابہ کی جماعت اکٹھی ہوئی. میں بہت بڑے راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. صحابہ کی جماعت اکٹھی تھی. کہیں آپ نے بھیجنا تھا چند لوگوں کو، چند شخصوں کو، تو یعنی جماعت کی صورت میں انہوں نے جانا تھا تو امیر بنانے کی ضرورت تھی. آپ نے فرمایا ہاں تم میں سے کون ہے جو جس کے پاس قرآن زیادہ ہو. ایک بالکل نو عمر کھڑے ہوئے لڑکے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس سورہ بقرہ پوری ہے. فرمایا پوری سورہ بقرہ ہے تمہارے پاس؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا تو ان کا امیر ہے. جو دوسرے تھے نا انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو اس ڈر کے مارے سورہ بقرہ کو حفظ نہیں کر سکے کہ ہم سے عمل نہیں ہو سکے گا. جتنا عمل ہو رہا ہے اتنا یاد کر رہے ہیں، آگے ہاتھ نہیں لگا رہے اس کو، کیونکہ صحابہ کی یہ عظمت تھی کہ وہ حضرات
قرآن مجید کو جتنا عمل کر سکتے تھے اتنا ہی پڑھتے تھے. جب عمل چاہے 2 سال میں پورا ہو جائے 10 سال میں پورا ہو گیا, جتنے پر عمل پورا ہو گیا اتنا ہی یاد کرتے تھے. ہم تو پی جاتے ہیں نا قرآن مجید, اور اسی سے راز اور نقطہ سمجھ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قرآن والے کو حاکم کیوں بناتے تھے. کیونکہ زیادہ قرآن والا زیادہ علم والا ہوتا تھا اور زیادہ عمل والا ہوتا تھا. زیادہ کیونکہ جب وہ بغیر عمل کے آگے چلتے نہیں تھے, تو اس کا مطلب ہے جتنا قرآن زیادہ ہوتا تھا اتنا عمل, اور عمل فرع ہے, اس کی اصل علم ہے. اس کا مطلب ہے ان کے پاس علم بھی زیادہ ہے, عمل بھی زیادہ ہے. اور علم جو ہے وہ قوت فکریہ سے ہوتا ہے, اور جو عمل ہے وہ قوت عملیہ سے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب علم بھی زیادہ ہے عمل بھی زیادہ ہے تو قوت فکریہ بھی ان میں زیادہ ہے, قوت عمل بھی زیادہ ہے. جب زیادہ ہے وہی حقدار ہے حاکم بنانے کا. سمجھ نہیں آئی کیا کہنا ہے؟ تو اس سے اس سوال کا جواب آ گیا کہ جناب پھر تو حافظ جتنے ہیں ہو جہاں پر بھی بھیجو انہیں کو حاکم بناؤ. ارے خدا کے بندے, یہ حافظ ہو رہے ہیں, یہ جاہل کٹے ہیں, ان کو اتنا پتہ نہیں ہے حافظوں کو کہ قرآن مجید کا ایک حکم کیا ہے, باقی احکام تو کیا ہے. ان کو نہ عقیدے کا پتہ ہوتا ہے, الحافظ کل جاہل ہوتا ہے, الحافظ کل اعمی ہوتا ہے صحابہ کرام. اور اسی سے پتہ چلا کہ وہ ملا طبقہ جو یہ حافظوں کی باتیں یہاں پر صحابہ کرام جیسے جو حفاظ تھے, قراء تھے, ان پر قیاس کر کے ان کے فضائل شروع کر دیتے ہیں, یا ان کے جو واقعات ہیں ان کے واقعات کو ان کے لیے پیش کر دیتے ہیں. ہاں جی, اور جناب ان کے لیے ان کی مثالیں پیش کر دیتے ہیں. یہ وہ لانتی جاہل ہیں, وہ حقیقت سے بے خبر ہیں. ان لانتیوں کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ جاہل کٹے صحابی قاری اور حافظ جو ہے تو اپنے سارے زمانے کے عالم ان کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ صاحب علم بھی پورے ہوتے تھے, صاحب عمل بھی پورے ہوتے تھے. اور یہ تو حضرت صرف الفاظ قرآن اٹھائے ہوئے, اس کو تو معنی کا پتہ نہیں ہے. ہاں, کام تو جہاں رہے ایسے ہے یا نہیں ہے. تو اس کو حامل قرآن کیا کہیں بھائی, یہ حامل قرآن ہے. اسی وجہ سے ہمارا اقبال نے کہا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے. اب سمجھ آئیے, کیونکہ اگر الفاظ قرآن کی بات کرو تو الفاظ قرآن تو گدھے پر قرآن پاک رکھ دیتے ہو. الفاظ کو اٹھانے والا وہ بھی ہے, لیکن حامل قرآن جس کی فضیلت بیان ہوتی ہے حدیثوں میں, وہ ایسا حامل قرآن تھوڑا ہے. حامل قرآن وہی ہوگا, کیونکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید لفظ و معنی, نظم و معنی دونوں کا نام ہے عمر, یہ نہیں ہے. جب نظم و معنی دونوں کا نام ہے تو نظم و معنی دونوں جب ہوں گے کسی کے سینے کے اندر, وہ پھر بنے گا حامل قرآن. ارے بول تو مرے. ایسے فدو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو اب ادھر آتا ہے حدیث میں وہ سب اٹھا کر حافظوں پر, یہ جو دجال بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوڈے باز جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں جی, یہ کڑی باز جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بے اہل نہ تربیت یافتہ ڈنگر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو کوئی پتہ نہیں ہے پڑھانا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, شرع کیا ہے, احکام کیا ہے, خدا رسول کا کوئی خوف نہیں, قرآن پڑھتے رہیں گے, چھیڑخانی کرتے رہیں گے, جو زمانے کی شیطانیوں کی قرآن پڑھاتے ہوئے کرتے رہیں گے لانتی لوگ. ایسے لانتیوں کو تم کیا تم حفاظ شمار کرتے ہو, جن کے فضائل ہیں انہی میں شمار کرتے ہو. ہاشا وکلا, قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں, یہ لوگ دوزخ کا بالن ہے, جہنم کا بالن بنے ہوئے ہیں, تمہیں پتہ نہیں ہے. ہاں جی, یہ تو اب ان خبیثوں کو تم قیاس کرو ان پر اور ان پاکوں پر, ہاں جی, ان لوگوں پر جن کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ, اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ. کائنات میں جن کی مثال نہیں ملتی ان کے ساتھ ان دجالوں کو ملاتے ہو, یا ان خبیثوں کو ملاتے ہو, ان پلیتوں کو ملاتے ہو. یار کتنا ظلم ہے. پر کوئی بات نہیں, جس طرح کی
جن کو ملایا جا رہا ہے جس طرح کے وہ ہیں اسی طرح کے ملانے والے ہیں. دونوں فدو ہیں. فدو کو ملا رہا ہے صحابی کے ساتھ. بولو 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 فدو صحابی کے ساتھ. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ آج یہ ہے نظام عمارت جو ہے نا انشاءاللہ العزیز اس کا آغاز و افتتاح جو ہے وہ ہم اپنے اندر کرتے ہیں. جی اس سلسلے کے اندر میں نے جن کو اساتذہ مقرر کیا ہے بات سمجھنا، جن کو میں نے اساتذہ مقرر کیا ہے وہ اپنی اپنی جماعت جن پر ان کو مقرر کیا گیا ہے وہ اپنی اپنی جماعت کے امیر ہیں. اس جماعت کے جتنے طلباء ہیں ان طلباء کو ان کی اطاعت کرنا پڑے گی اور ان کو اپنی عمارت کا فرض ادا کرنا پڑے گا. وہ اپنی ماموریت کو قائم کریں یا اپنی امیریت کو قائم کریں. سمجھ نہیں آ رہی. یہ امیر ہونے کا حق ادا کریں، وہ مامور ہونے کا حق ادا کریں. اور سنو، سید القوم جیسے پہلے بتا بھی چکا ہوں، سید القوم خادم ہوں. قوم کا سردار قوم کا خادم ہے. قوم کا خادم ہے، لہذا وہ خادم سمجھے اپنے آپ کو اور وہ کہیں ہم اس کے خادم ہیں. اس سے بات چلے گی، اس سے کام چلے گا انشاءاللہ. اور ذہن میں رکھنا ان کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت ہوگی. ذہن میں رکھنا جب تک کہ وہ اللہ رسول کی اطاعت. اور اس سلسلے میں ایک بات تنبیہ کر دوں کہ جب کسی کو امیر بنایا جاتا ہے شریعت کے مطابق، اب سمجھنا کہ جو جائز باتیں ہوتی ہیں شریعت میں، کیا یعنی جن کا کرنا نہ کرنا برابر ہوتا ہے، جب امیر کہے گا تو واجب ہو جاتی ہے. خلیفہ امیر المومنین، سلطان اسلام اور امیر حاکم اسلام جتنے لوگوں پر ہو، جب وہ جائز بات کہے کہ یہ کرو تو واجب ہو جاتی ہے. نہیں کرے گا تو وہ صغیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا. ذہن میں رکھنا، بار بار نہیں کرے گا تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، فاسق فاجر ہو جائے گا بندہ. یہ ذہن میں رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور والدین وہ بھی جائز کام کہیں تو واجب ہو جاتا ہے. استاد جائز کام کہے واجب ہو جاتا ہے. مثلا یار پانی تو پلا دو، یہ جائز کام ہے. اللہ رسول کا حکم نہیں ہے کہ فلاں کو پانی پلاؤ، لیکن جب وہ کہہ دے گا تو واجب ہو جائے گا. والدین کہہ دیتے ہیں بیٹے پانی پلاؤ، واجب ہو گیا. والدین کہہ دیتے ہیں بیٹے بازار نہیں جانا، واجب ہو گیا، نہیں جا سکتا، جائے گا تو گناہگار ہوگا. ذہن میں رکھو، والدین تمہیں روک دیں بشرط ہے کہ شریعت یعنی شریعت کے مطابق روکنا ہو. اگر وہ روک دے، وہ کام چاہے جائز بھی ہو تمہارے لیے، وہ اس کا کرنا حرام ہو گیا ہے. بس ذہن میں رکھنا. تو یہ حق عمارت جو ہے اس کا پورا خیال رکھیں. دونوں جانبین طرفین کا فرض بنتا ہے، چاہے امیر ہو چاہے معمور ہو. تو بولو یہ خیال رکھنا ہے. تو وہ تمہیں کہہ دے بھائی کپڑے ایسے نہیں پھینکنے، جس طرح کہہ رہے ہیں تو تمہارا فرض بنتا ہے اس کا خیال کرو. جب کہیں میں نہیں ہوتا، ادھر کہیں جانا ہے میں یہ حضرات جو اساتذہ ہیں وہ میرے نائب ہوں گے. سمجھ نہیں آئی؟ تم نے کسی نے اگر چھٹی مانگنی ہے، ضروری کام پڑ گیا تو ان کو بتا کر جانا ہے، وہ اجازت دیں گے. ٹھیک نہیں تو ادھر سوکھ جاؤ، خشک ہو جاؤ، کھڑے رہو بس. اور یہ سبق صرف نماز سے لے لو کافی ہے. چلو باقی جو حدیث میں نے سنائی، جو کچھ سنایا اس کو بلا دو. نماز 5 وقتی سے وہ تو پڑھتے ہو نا، وہ تو امیر کے پیچھے چلتے ہو کہ امام کے پیچھے کہ نہیں چلتے. بھائی اتنا پابندی کر لو، اسی سے سبق لے لو کافی ہے. نماز سے اطاعت امیر کا سبق جو نماز سے حاصل ہوتا ہے یہی کافی ہے.
اس میں عار نہیں سمجھنا، شرم نہیں سمجھنی، اس میں بے عزتی نہیں سمجھنا کہ جناب وہ کمال ہے یار یہ اس کی میں بات مان لوں. یہ شیطان ہے، یہ نفس ہے تمہارا. یہ نفس اور شیطان کہہ رہا ہوگا اس وقت اعوذ باللہ پڑھ کر اس کو بھگا دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھگا دو. وہ شیطانی خیال ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں لے جانا ہے، کیا کیا آپ نے کرنا ہے. ابھی ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو. آپ بالکل جانوروں والی زندگی چھوڑ دیں، اپنے آپ کو ہمہ وقت پابند رکھیں. بس مختصر زندگی ہے، کتنے عرصے کی ہے کوئی پتہ نہیں کتنے عرصے کی ہے. دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دوستوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کوئی بچپنے میں جا رہا ہے، کوئی درمیان میں جا رہا ہے، کوئی آخر میں جا رہا ہے. بس سلسلہ جاری ہے. اس غفلت میں مت پڑو کہ پھر ابھی وقت پڑا ہے پھر کر لیں گے نہ. اور کوئی وقت آپ کی پابندی کا نہیں آئے گا. ضبط نفس اور حبس نفس، اس میں آپ ہمیشہ رہیں. ضبط نفس اور حبس نفس، نفس کو قید میں رکھنا، ضبط میں رکھنا. یہ کہے کہ یہ کام کر، پہلے دیکھو شریعت اجازت دیتی ہے نہیں دیتی، نہیں دیتی تو رک جاؤ، دیتی ہے تو کر لو. یہی ہوتا ہے جس شخص کو کہتے ہیں دیندار بندہ. کیا؟ دیندار بندہ. دینی مذہبی لوگ یہی ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کو اپنے مذہب اور دین کے تابع رکھتے ہیں. بولو بولو بولو. امیر جو حضرات ہیں ان کی نقل و حرکت کو نظر میں رکھیں، باہر ان کا آنا جانا یہ دیکھیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. باہر کیسے جاتے ہیں کس کے ساتھ؟ باہر لڑکے جتنے ہیں ان کا باہر جانا ادھر سے دروازے سے باہر جانا بند ہے. چھوٹے لڑکوں کا صرف بابا جی کے ساتھ جا سکتے ہیں، جدھر جائیں بابا جی ان کو لے جائیں گے. یہ جب باہر نکلتے ہیں تو مجھے شکایتیں پہنچی ہیں، یہ شرارت کرتے ہیں، لڑتے ہیں، کبڈی کھیلتے ہیں. اور پھر جناب یہ ہے کہ بھئی کوئی لڑکے آتے جاتے ہیں ان کو یہ گالی نکالتے ہیں، کسی کو سکولی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، کسی سکولی کو کچھ کہہ دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت مطلب پریشانی کا باعث بن جائیں گے. اس وجہ سے ان کو قید میں رکھیں، پابندی میں رکھیں، ان کو آزاد نہ چھوڑیں. یہ بالکل یعنی یوں سمجھے جیسے یہ پرندے ہیں اور پنجرا ہے، بس اس کو پنجرا سمجھو. ان کی تیاری کرنی ہے. پرندہ جو ہوتا ہے نا وہ پابندی پنجرے کی قبول کرتا ہے نا، چلو ناخوشی سے کرتا تو ہے نا، تو تم بھی ناخوشی قبول کرو. پھر یہ ہے کہ وہ پرندہ جب تیار ہو جاتا ہے پھر اس کا مول ہوتا ہے. وہ تتر کتنا قیمتی بکتا ہے جو پابندی قبول کرتا ہے. آزاد تتر تھوڑے بکتے ہیں، وہ تو گولی کھاتے ہیں بس. جو پابند تتر ہوتا ہے بٹیرا اس کی قیمت ہوتی ہے، وہ کام آتا ہے. پھر اگلے سیٹی پر اس کو چلاتے ہیں، جس طرح چلاتے ہیں وہ چلتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ تم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے کے عادی بن جاؤ. ہاں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جو اللہ رسول کی بات کرے سر جھکا لو. یہ دیکھو ہی نہیں یار کہ یہ کون ہے. اسی وجہ سے دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی غلام تھے، ایک حبشی تھے. حبشی قوم ویسے عقید سمجھی جاتی تھی. ایک حبشی تھے، غلام تھے. ارے ان کو مقرر کیا اذان پر. کیوں مقرر کیا؟ کہ تاکہ قریشی جو ہیں ان کی قریشیت جو ہے وہ اس کو پامال کر دیا جائے اور ان کے ذہنوں سے نکال لیا جائے. کہیں یہ اس گمن میں نہ رہے کہ ہم قریشی ہیں لہذا ہم کسی کی کیوں مانے. نہیں، میں نے اللہ کی طرف بلانے والا بلال کھڑا کر دیا ہے. اب قریشی ہے تو آنا پڑے گا، سید ہے تو آنا پڑے گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کی طرف جو بھی بلانے والا ہے اس کی اطاعت فرض ہے، چاہے کوئی بھی. حالانکہ آپ کو معلوم ہے وہاں پر قریش قبیلہ موجود تھا اور سب سے عظیم قبیلہ کائنات مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے قریش قبیلہ. لیکن اور پھر قریشیوں کے سردار بھی تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم. یہ حالت جو وہ جاہلیت جو تھی، دور جاہلیت جو تھا، دور جاہلیت کے اندر بھی یہ لوگ اپنی قوموں کے سردار تھے. اس وقت جب سردار رہے تو بعد میں اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے ان حضرات کو اذان کے لیے مقرر نہیں کیا، پسند نہیں کیا. وہ بلال کو کیا گیا. فعل الحکیم لا یخلو
عن الحکمہ، تو حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اس میں تو حکمت تھی، یہی حکمت تھی کہ تاکہ بتایا جائے کہ اللہ رسول کے حکم کے آگے کسی کی برتری نہیں ہے. سمجھ نہیں آتا، حکم کے آگے کوئی بڑا نہیں ہے، حکم سب سے بڑا ہے. بولو 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 بولو. اللہ رسول کے حکم کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے، ہر کسی سے اللہ رسول کا حکم بڑا ہے. لہذا بلال کے حکم سے، بلال کے منہ شریف سے جب نکلتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، دوڑ پڑو، یہ نہ دیکھو کہ بلال کے منہ سے نکل رہا ہے، یہ دیکھو کہ رب ذوالجلال کا حکم نکل رہا ہے. اسی وجہ سے میں پڑھ رہا تھا اگلے دن قیامت کی نشانی بتائی گئی، یطلب العلم من الاصاغر، کہ چھوٹے لوگوں سے، چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا. وہاں پر علماء کرام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ، بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا، یہاں پر اصاغر سے، اصاغر چھوٹے، فرمایا ان کو کہا گیا ہے کہ جو اپنی عقل اور اپنی رائے سے جناب فیصلے کرتے ہیں اور حکم چلاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، جو ذہن میں آیا وہی پڑھا دیا. فرمایا یہاں پر وہ اصاغر ہیں، اور جو اکابر سے روایت کرتے ہیں، جو دین روایت کرتے ہیں، بناتے نہیں ہیں. سمجھ نہیں آ رہی؟ جو دین بناتے، وضع نہیں کرتے، دین نقل کرتے ہیں اکابر کا، جو گزر گئے وہ اکابر تھے، ان سے جو نقل کرتے ہیں، جب ان کی نقل کر رہے ہیں، جب ان سے دین پیش کر رہے ہیں، تو یہ اصاغر نہیں اکابر ہیں، کیونکہ بات تو بڑوں کی ہے. یہ عمر میں چھوٹا ہے، بات تو بڑوں کی کر رہا ہے. اور باقی تم اگر اس سلسلے کو ذرا دیکھو، غور کرو، اس سلسلے میں اس کڑی سوچتے دیکھتے چلے جاؤ. دیکھو میں نے اپنے شیخ سے لیا، انہوں نے فلاں، میں نے کتاب امام اعظم ابو حنیفہ سے لیا بات کو. ہاں جی، ہمارے امام لکھ گئے یہ ہے، تو ہمارے امام جو ہے نا، یا وہ ہمارے امام بڑے ہیں مجھ سے. اچھا، اگر بالفرض عمر کے اندر وہ چھوٹے ہو، پھر پیچھے چلے جاؤ، چلتے چلتے نبی پاک تک پہنچ جاؤ گے. اور اگر پھر اور پیچھے چلو جائے تو رب العالمین تک پہنچو گے، وہ ہر لحاظ سے بڑا ہے کہ نہیں ہے بڑا. جب بڑا ہے تو معلوم ہوا، ارے بھائی علم جو ہے، جو روایت اور اتباع ہو جب، تو جس سے بھی ملے سمجھو یہ بڑا ہے، چاہے چھوٹا بھی ہو. اور جب وہ اپنے عقلی ڈھکوسلے چھوڑ رہا ہے لوگوں کے اندر، اور جناب جی یہ شیطان پروفیسر جو ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹر آج کے ملا پیر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی منمانی کرتے ہیں، خبیث، خدا رسول کی بات نہیں کرتے، یہ لانتی چاہے بڈھے بھی ہوں، یہ کھانگھڑ ہوں غلام رسول شہیدی کی طرح، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اصاغر ہے، ان سے علم لینا حرام ہے. اسی وجہ سے اصاغر کی تفسیر بد مذہبوں سے، اہل البدع سے کی گئی ہے کہ بد مذہب لوگ جو ہیں یہ فرمایا اصاغر ہیں، چھوٹے ہیں، ان سے مت لو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اتباع نہیں کرتے، وہ ہوائے نفس کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ سنت کے پیروکار نہیں ہوتے، وہ شریعت کے پیروکار نہیں ہوتے، بلکہ ہوائے نفس کے پیروکار ہوتے ہیں. ہوائے نفس، کیونکہ ہوا کس کو کہتے ہیں؟ رائن یتبع الشہوۃ. ہاں جی، ایسی رائے کہ جس کا مبدا منشا شہوت ہو، شہوت کے پیچھے چلتے ہیں، تو شہوت کے پیچھے چلنے کی وجہ سے وہ اصاغر ہو گئے، اور جو شریعت کے پیچھے، سنت کے پیچھے چلتے ہیں، وہ اکابر ہو گئے. اور یہ جھگڑا ہمارا سب سے رہا ہے کہ غزالی زماں بڑا ہے، بزرگ ہے، فلان یہ وہ. ارے ظالم، عمر کے لحاظ سے بڑا کہتے ہو، مال کے لحاظ سے بڑا کہتے ہو، کس لحاظ سے بڑا کہتے ہو؟ علم کے خالی لحاظ سے بڑا کہتے ہو، عقل کے لحاظ سے بڑا کہتے ہو، کس لحاظ سے بڑا کہتے ہو؟ اور بے وقوف بڑا ہوتا ہے دین کے اعتبار سے. اگر عقل کی عمر کی بات کرتے ہو، پتہ نہیں کاظمی سے زیادہ عمر رکھنے والے کتنے ہوں گے. اگر مال کی بات کرتے ہو، مال کے اندر بھی بہت زیادہ ہے، پھر تو اس کا کفار بہت زیادہ ہے. اگر تم جناب بات کرتے ہو کہ اس کو ریاضی بہت آتا ہوگا، تو ریاضی جاننے والے بھی بہت ہیں. فلان یہ کوئی چیز نہیں. ہمارے نزدیک بڑے ہونے کا معیار، اکبریت کا معیار، اکابریت، اکبر ہونے کا معیار دین ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پرہیزگاری ہے، عمل ہے. خالی یہاں پر مسائل نہیں دیکھے جاتے، یہ نہیں دیکھا جاتا کس فن کے اندر فلانا، کسی فن کا امام ہے، کسی فن کا.
رہا ہے، نیند کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، سمجھ نہیں بات کیا رہی، یہ ہم نے نہیں دیکھنا. بات نہیں سمجھ آئی. یہ ہم نے نہیں دیکھنا کہ بیٹھا ہے اور یہ حال ہے. بات کدھر کی کدھر چلی گئی. یہ کچھ حضرات میں دیکھ رہا ہوں، ان بیچاروں کا یہی حال ہے. علامہ نذیر صاحب پر بھی یہ کیفیت گزر رہی ہے. خیر اللہ تعالی ہماری ہوش جو ہے نا وہ قائم کر دے اور نیند ہماری اڑا دے اور غفلت ہماری دور کر دے. ہے جی افسوس ہے یار، افسوس ہے. کمال ہے، ارے کمال ہے. تم نوجوان ہو کر اتنے سست اندام ہو، نوجوان ہو کر اتنے سست اندام ہو، یہ کیا ظلم ہے؟ میرے اندر سستی نہیں رہی، آپ کے اندر کیوں آ رہی بھائی؟ آپ سننے والے ہیں، میں بیان کرنے والا ہوں، سننے والا تو رہا. یہ نااہلیت ہوتی ہے، ذہن میں رکھو، نالائکی ہوتی ہے طالب علم کی. جتنا کچھ چکنا ہوگا، اسی وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں وہ جو آپ آداب بیان کروں گا، خیر اس کے اندر بیان کروں گا. آپ کون کون سی بات چھیڑوں؟ آداب کا موضوع جب لگاؤں نا، آداب معلمین و متعلمین، تو اس کے اندر انشاءاللہ ساری باتیں آئیں گی. ہاں جی. تو بھائی بات یہ ہے کہ اکابر وہی ہے. دوسرے توجہ بھائی، انتہائی لطیف الفاظ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، سرور آ جائے گا. ارے اکابر وہی ہیں جو صرف اکبر کے پیچھے چلتے ہو. سمجھ نہیں آئی مولانا نذیر؟ جاؤ فکرہ لکھ لو، ماں گفتے میں محاورہ شد، انشاءاللہ العزیز لطف دے گی بات. اکابر کون ہے جو اللہ اکبر. اکابر آنانند کہ اطاعت اکبر کنند، کہ اطاعت اکبر کنند. کنند جمع، اور پیچھے اگر واحد رکھنا ہے تو پھر اکبر آنست، کہ اطاعت اکبر کنند. اکبر آنست کے واصغر آنست کے اطاعت اصغر کنند. کیا اطاعت اصغر، اور اصغر سے مراد نفس ہے، نفس و شیطان. ذہن میں رکھو. تو بولو اللہ اکبر و شیطان و اصغر. کیا یہ ناچیز کے حدثیات ہیں، یہ نظر و فکر نہیں ہے، حدثیات ہیں. اچانک ذہن میں چل بات بغیر نظر و فکر تدبر کے ٹھک بجتی ہے. جب وہ ٹھک بجتی ہے، یہ حدثیات ہیں. یہ حدثیات کا مذاق نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے. میں نے بہت آزمایا، جو حدثیات میں لطف آتا ہے نا، نظر و فکر کی بات میں نہیں آتا. کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یار ہمارا رابطہ کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے دل کا، اس وجہ سے وہ کرم نوازی کر رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ چیز ہے. تو میرے بھائی آج کے بعد آپ نے جب سفر پر جانا ہے تو ایک امیر مقرر کرنا ہے. سمجھ نہیں؟ پھر جب جدا ہونا ہے تو ان سے اجازت لینی ہے. جناب جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. شتر بے مہار کی طرح بالکل کہیں نہیں رہنا انشاءاللہ العزیز، چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کیونکہ ادھر دیکھا جائے گا دین کو. جس کے اندر تقوی اور سمجھ زیادہ ہے اس کو امیر بنایا جائے گا. اسی طرح جن حضرات کی باریاں لگی ہوئی ہیں نا کام کے لیے، توجہ ذرا، کسی کام کی باری لگی ہوئی ہے حضرات کی، تو وہ جو جماعت ہے نا
وہ اپنا ایک امیر مقرر کرے. وہ امیر کہے گا ہاں بھائی صفائی اس طرح کرنی ہے، فلانا کام اس طرح کرنا ہے، فلانا اس طرح کرنا ہے، لیکن وہ بھی ساتھ شریک رہے گا. وہ حضرت فاروق اعظم والی بات، تو میں تو اس کو امیر بناؤں گا کہ جو امیر ہو کر امیر نہ ہو. اور امیر نہ ہو کر امیر ہو. مولانا نذیر انشاءاللہ العزیز جو میں نے بیان کیا امید ہے صحیح ہوگا. اگر کوئی اس میں خطا ہو تو فمن الشیطان و منی، وہ شیطان اور میری طرف سے ہوگی. اور اگر کچھ ثواب اور درست بات ہوگی تو من الرحمان، میرے رحمان کی طرف سے ہوگی. جو میری صحیح بات ہو اس کو مانو، جو غلط بات ہے اس کو اٹھا کر پھینکو. میرے لیے یہ اصول بنا لو. میں تمہیں نعوذ باللہ من ذالک اپنی پوجا پاٹ کرانے کے لیے یہاں پر جمع نہیں کیا. میری بات خدا رسول کے بات کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو تو اس کو مانو. میری بات خدا رسول کی شریعت کے خلاف ہو، حکم کے خلاف ہو تو اس کے لیے اتنا لازم ہے آپ کو پہلے اس کو غلط ثابت کرنا پڑے گا. ہاں یہ نہ ہو کہ اپنے دل دماغ کے مطابق جو آئے بس ٹھیک ہے جی اس نے غلط کہہ دیا. یہ ایسے ثابت کرنا جب ہوتا ہے نا اس وقت پتہ چلتا ہے. کہنے کی کیا ہے، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فلان امام جو ہے وہ غلط کہہ گئے، غلط چل گئے، غلط. لیکن جب بات آتی ہے میدان کے اندر اور غلط ثابت کرنا ہوتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی. اور دوسری بات یہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ کل مجرم فی الخلاء یسر. ہاں جی، تنہا میدان میں گھوڑا چلانے والا خوش ہوتا ہے. ہاں جی، کسی امام کے متعلق یہ کہہ دینا اس نے غلط بات کہی ہے تنہا میدان کے اندر، جب وہ امام نہیں ہے سامنے آسان ہے، ہوتا تو پھر پتہ چلتا یہاں تو کیسے غلط ثابت کرتا ہے. اسی وجہ سے اسی طرح اگر میری کوئی بات غلط ہے نا تو آپ بھائی میدان میں آئیں گے انشاءاللہ العزیز. پھر جب میدان پڑے گا تو پتہ چل جائے گا. اگر غلط ثابت ہوگی تو میں بسم اللہ صاحب جھکا لوں گا، اور اگر غلط ثابت نہیں ہوگی تو پھر آپ کو جھکانا پڑے گا. بہرحال ادھر ہم اللہ رسول کے سوا بڑا نہیں مانتے. بڑا وہی ہے، اصل بڑا وہی ہے. پھر وہ جس کو بڑا بناتے ہیں ہم اس کو بڑا مانتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. جن باتوں کا آپ کو پابند کروں پابند رہنا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ ہاں. چلو اپنے اسباق کی طرف چلو.